الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو دو خوشی کے دن عطا فرمائے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دن تہوار ان کے مقرر تھے، اور اس دن وہ خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا کرتے تھے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان تہواروں میں شریک ہو جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر 2 تہوار بتاتا ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے 2 تہوار تجویز فرمائے جو مسلمانوں کے اور پوری امت مسلمہ کے مذہبی ملی تہوار ہے. یہ دونوں تہوار اہل اسلام کے مذہبی ملی تہوار اور خوشی کے دن ہے. ہر قوم کے تہوار ہوتے ہیں اور ان کا کوئی جشن اور خوشی کا دن ہوتا ہے جس میں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تمام قوموں کے جو خوشی کے دن ہیں وہ کسی تاریخی واقعے سے وابستہ ہے، جو ان کے ہاں کوئی عظیم کوئی بڑا واقعہ پیش آیا اسے بنیاد بنا کر وہ تہوار مناتے ہیں. یہودی ہیں جس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی اور نجات ملی اس دن کو وہ عید فصیح کے نام سے اسے اپنا تہوار مناتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام سے کرسمس مناتے ہیں، وہ ان کا ایک تہوار اور خوشی کا دن ہے. ہندو ان کی بھی بہت سے تہوار ہیں اور ہر تہوار ان کی کسی تاریخی واقعے سے وابستہ ہے. اسلام کے دامن میں بے شمار ایسے عظیم واقعات موجود ہیں. اس دنیا ہی کا نہیں، اس کائنات کا سب سے مسرت اور خوشی کا دن اور عظیم دن وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وہ عظیم دن ہے اور وہ اس کائنات کا سعید ترین دن ہے، لیکن اسلام نے اسے خوشی کا دن تہوار نہیں منایا، عید نہیں بنائی. پھر ایک تاریخی واقعہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. بڑا عظیم دن تھا، لیکن تہوار کی بنیاد یہ بھی نہ بنا. پھر ایک آخری پیغام انسانیت کی فلاح و بہبود کا قرآن کا نزول ہوا جس دن آپ علیہ السلام کو نبوت کا تاج ملا. بھی بڑا عظیم دن ہے، لیکن مسلمانوں کے تہوار کی بنیاد وہ دن بھی نہ قرار پایا. ایک بڑا دن آیا جو اہل ایمان کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اور قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا. وہ دن بدر کا دن ہے
جب اسلام کے 313 جانثاروں نے ایک مسلح لشکر کو شکست دی. بڑا دن تھا. اسلام کے دامن میں ایک بڑا عظیم دن آیا جب مسلمان فاتح بن کے مکہ گئے اور مکہ بیت اللہ کے اوپر پہلی مرتبہ حضرت بلال کی زبان آواز منہ سے اذان گونجی. اللہ اکبر کی صدائیں اٹھی. وہ بڑا تاریخی دن. لیکن اس مسلمانوں کے تہواروں کی بنیاد کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. اسلام کا یہ امتیاز ہے، اسلام کی یہ نرالی شان ہے کہ اسلام نے جس دن کو خوشی منائی اور تہوار مقرر کیا مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے عمل سے وابستہ کیا، مسلمانوں کے اپنے عمل سے وابستہ کیا. جیسے یہ تہوار ہر سال آتے ہیں، ایسی رمضان بھی ہر سال آتا ہے، اور اہل اسلام کا ایک جم غفیر بھی ہر سال حج کرتا ہے. اور جو دور دراز کے مسلمان ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں. تو اسلام نے جس خوشی کو مقرر کیا اور جو تہوار مقرر کیے وہ مسلمانوں کے عمل سے وابستہ کیا کہ صرف محض آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنے سے قومیں ترقی نہیں کیا کرتی. تمہارا اپنا کردار کیا ہے، تمہارا اپنا طرز عمل کیا ہے، تمہاری اپنی زندگی کیا ہے، تم خود آج کیا ہو. اس لیے جس خوش نصیب نے رمضان کا مہینہ جو مسلمانوں کا ایک تربیتی دور ہوتا ہے اور تربیتی کورس ہوتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے رمضان کے جانے کے بعد عید آتی ہے، تو حقیقت میں خوشی اور عید تو اسی کو ہے جس نے یہ کامیاب کورس کیا ہے، جس نے یہ کامیاب کورس کیا ہے. حقیقی خوشی تو اسی کی خوشی ہے، عید تو اسی کی ہے. اور ہر سال عید ہے، اور ہر سال یہ تہوار ہے، اور ہر سال یہ خوشی کے دن ہے. تو اس کو مسلمانوں کے عمل اور کردار سے جوڑا ہے کہ تم اپنی خوشی کو بڑھیا کرنا چاہتے ہو اور ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بامسرت اور خوش رہنا چاہتے ہو تو اچھا کپڑے بھی پہنو، اچھے لباس اور پوشاک بھی پہنو، اچھے کھانے بھی کھاؤ. لیکن اگر دل کی خوشی نہ ہو تو پھر کیا خوشی ہوتی؟ آدمی کا دل خوش نہ ہو اور کپڑے اچھے پہنے بھی ہوں، اور آدمی کا دل مطمئن نہ ہو اور دسترخوان پہ اچھے کھانے سجے ہوں تو کیا مزہ آتا؟ لیکن سبحان اللہ، جب مسلمان اس کورس سے گزر کے جاتے ہیں تو جہاں انہیں ظاہری خوشی نصیب ہوتی ہے اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، ان کا دل بھی اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے، ان کے اندر بھی بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان ایمان والوں کا دل بھی بڑا سکون سے، اور ان کے دلوں کے اندر بھی بڑا اطمینان ہے. تو یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اہل اسلام کو جو دو تہوار ملے اور دو خوشی کے دن ملے، ایک یکم شوال کو اور ایک یکم ذی الحجہ کو، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. بظاہر ان دونوں میں کوئی بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں ہے، لیکن عبادات بڑی ہیں. حج جیسی عبادت کے بعد عید الاضحیٰ ہے، اور رمضان جیسی عبادت کے بعد یہ عید الفطر ہے، اور یہ دونوں خوشیاں عمل سے وابستہ. اور مسلمانوں کے پاس پیغام ہے کہ خوشیاں ظاہری بھی ہوں اور باطنی بھی ہوں، اندر کی بھی خوشی ہو اور ظاہری تم خوشیاں مناؤ. اور اسلام چونکہ ایک فطرتی دین ہے اور اس میں فطری تقاضوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو اچھے کپڑے پہننا اور اچھی جسے کھائیں کہ کھانا کھانا اور اپنی جذبات کا جائز طریقے سے خوشی کا سے اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں. لیکن بس یہ ہے کہ اپنے اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا. اس لیے اس دن کے آغاز میں
2 رکعت رکھی شکرانے کے، 2 رکعت شکرانے کے. یہ شکرانے کی عبادت ہے، اور شکرانے کے یہ 2 رکعتیں ہیں تو اللہ کی یاد بھی ہے، اور پھر مسرت کا اظہار اور خوشی کا اظہار ہے. یہ اہل اسلام کے خوشیوں کا انداز ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ خوشیوں والی اور نعمتوں والی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. اور اللہ نے اہل ایمان کی خوشی اور سلامتی اور نعمتیں اور ان کی حفاظت اور ان کی ترقی نیکیوں کے ساتھ رکھی ہے، نیکیوں کے ساتھ رکھی ہے، اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رکھی ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنی فرما برداری بھی نصیب فرمائے، اطاعت بھی نصیب فرمائے، اور رمضان کے جو مقدس مہینہ گزرا اس کے ثمرات ہمیں پورے سال نصیب فرمائے، پورے سال نصیب فرمائے. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ عید کا دن کیا ہے؟ یہ یوم الجائزہ بھی ہے، انعام کا دن بھی ہے. اور جو مسلمان عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ عیدگاہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ اس مزدور کو اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، میرے عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، یہ جو بندے مزدوری پوری کر کے آج میرے گھر میں اکٹھے ہیں اور میری بندگی کے لیے آج مجتمع ہیں، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں انہیں اپنی رضا کا پروانہ دوں، میں انہیں اپنی مغفرت کا اور بخشش کا پروانہ دوں. تو میرے عزیزوں اہل اسلام بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اللہ کے حبیب کے صدقے ایسے عظیم الشان دن نصیب ہوئے اور ایسی عظیم الشان عبادات نصیب ہوئی جہاں دل کو بھی خوشی ملتی ہے اور جسم کو بھی راحت اور مسرت ملتی ہے. ورنہ دنیا کے پاس دل کی خوشی کا سامان نہیں ہے، دنیا کے پاس دل کی خوشی کا سامان نہیں ہے، وہاں صرف بے چینی اور بے سکونی ہے. لیکن ہم اپنے نبی کے دامن سے سچائی سے وابستہ ہو جائیں تو باطن کی خوشی بھی ہے، دل کا اطمینان بھی ہے اور دل کا سکون بھی ہے، اور ظاہری نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہونے کا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نعمت اسلام کی قدردانی نصیب فرمائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ میں نعمت اسلام کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس مبارک زندگی پہ اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے. اب ماشاءاللہ چونکہ یہ عید سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے عید الفطر، تو اس کا عمل ہم تازہ کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. یہ 2 رکعت ہوتی ہیں اور یہ 2 رکعت شکرانے کی ہوتی ہیں اور یہ واجب ہے. بس یہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے. 2 رکعت شکرانے کے عید الفطر کے، اور اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک تکبیر کہی جاتی ہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور باندھ دیے جاتے ہیں. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور پھر ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد ایک تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور پھر تیسری تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور باندھ دیے جاتے ہیں. اور پھر معمول کے مطابق فاتحہ قرات اور پھر رکوع اور پھر 2 سجدے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری رکعت میں معمول کے مطابق تلاوت ہوتی ہے، اور جب قرات اور تلاوت مکمل ہو جاتی ہے پھر 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں. ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور چھوڑ دی جاتے ہیں. پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور چھوڑ دی جاتے ہیں. اور پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں اور چھوڑ دی جاتے ہیں. اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں.
پھر رکوع اور 2 سجدے اور سلام اور پھر دعا، اور دعا کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے۔ اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا بھی ضروری ہے، اس خطبے کا خاموشی کے ساتھ سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صفیں بنا لیں انشاءاللہ۔